السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے پینفل سیکس۔ مطلب مباشرت کے دوران مرد کو یا عورت کو اگر درد ہو تو مباشرت ایک تکلیف دہ عمل بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں یا وہ ایک سورس آف کمفرٹ ہو آپ کے لیے، یا وہ ایک آرام کا باعث ہو آپ کے لیے یا آپ کی مسز کے لیے۔ مردوں میں بھی مباشرت میں درد ہو سکتا ہے ان کے عضو تناسل میں، اور عورتوں کو بھی درد ہو سکتا ہے جب وہ مباشرت کریں۔ دونوں کی وجوہات علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ آج مختصراً میں آپ کو کچھ وجوہات بتاؤں گا جو مردوں میں ہوتی ہیں اور کچھ وجوہات جو خواتین میں ہوتی ہیں۔ مردوں میں اگر ان کو ہوشیاری آتے ہوئے یا سختی آتے ہوئے عضو تناسل میں درد ہوتا ہے اور ان کو گٹھلی بھی محسوس ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہ عام طور پہ پیرونیز ڈیزیز کا پیش خیمہ یا پیرونیز ڈیزیز کی علامت ہوتی ہے۔ پیرونیز ڈیزیز بنیادی طور پہ جو عضو تناسل کی باہر والی جھلی ہے اس میں ایک سخت سا گٹھلی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عضو تناسل میں جب وہ اس میں ہوشیاری آتی ہے تو درد ہوتا ہے اور اس میں ٹیڑھ پن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مردوں میں اگر انفیکشن ہو پیشاب کی نالی میں تو جب بھی وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو درد ہوتا ہے۔ اسی طور سے سم ٹائمز پروسٹیٹ کے انفیکشن میں بھی جب مرد فارغ ہوتے ہیں تو ان کو پین ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جلد کی بیماریاں بہت سی ایسی ہیں جس میں مرد جب خاتون کے اندر دخول کرتا ہے تو اس کی جو جلد ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، اس کو درد ہوتا ہے۔ ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم لائکن پلانس کہتے ہیں، جس میں جلد کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بیماری پھیلتی ہے اور یہ جلد کو پتلا کر دیتی ہے، جو عضو تناسل کی جلد ہے، اور یہ تکلیف اور آزار کا باعث بن سکتی ہے اور اس میں خارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو لائکن پلانس عام طور پہ جن لوگوں کے ختنے نہیں ہو رہے ہوتے اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں انفیکشن ایک کاز ہو سکتا ہے، پیرونیز ڈیزیز ایک کاز ہے، پروسٹیٹ کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی پیشاب کی نالی تنگ ہے اور آپ کو پیشاب کی علامات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جب فارغ ہوتے ہیں اس میں درد ہے، تو اس میں بھی آپ کو مباشرت جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ مباشرت کرتے ہیں تو ان کو بہت سی اور علامات ہوتی ہیں، جس میں بخار چڑھنا، نفس میں درد ہونا، تھکاوٹ رہنا شدید، اور وہ ایک اور سنڈروم ہے جو جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک کئی علامات کا مرکب ہے جس کو پوسٹ آرگیزمک انس سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو ایک انکمفرٹیبل فیلنگ یا درد کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، عضو تناسل میں نہیں لیکن دیگر جسم میں۔ خواتین میں جہاں تک تعلق ہے تو خواتین میں جب وہ مینوپاز کراس کر دیتی ہیں، مطلب جب ان کو ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے، تو ان کا جو وجائنا ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے، بیکاز جو ہارمونز اس کو گیلا کر رہے ہوتے ہیں یا جو اس کی جلد کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب خواتین میں یہ علامات ہوتی ہے تو جب وہ مباشرت کرتی ہیں تو ان کو پین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ابھی زچگی سے گزری ہے اور اس کو وہاں ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹانکوں میں انفیکشن ہو گیا ہے یا کسی طریقے سے بھی وہ ٹانکے ٹھیک نہیں ہوئے، تو یہ بھی آزار اور پینفل ہو سکتا ہے۔ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو میں ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، جس میں خواتین کا جو وجائنا ہے وہ خود بخود ان کے جو مسلز ہیں وہ خود بخود سکڑ جاتے ہیں یا کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دخول آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے اور خاتون کے لیے یہ بہت آزار کا باعث ہوتا ہے اور وہ سیکس نہیں کر پاتی۔ اسی طریقے میں اگر اس کو انفیکشن ہے، خاص طور پہ جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے وجائنا کا، یا وجائنا کا اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے، تو اس میں بھی جب بھی ان کا شوہر ان کو دخول کرے گا تو ان کو پینفل وہ سچویشن ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ارد گرد کے ایریے میں وجائنا کے باہر میں اگر ان کو کوئی دانہ نکلا ہوا ہے یا کوئی پھوڑے پھنسیاں بنے ہوئے ہیں، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس سے بھی ان کو سیکس کے دوران مشکل آ سکتی ہے۔ کئی خواتین کو اگر کوئی پیلوک ڈیزیزز ہوں، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز، یا ان کو بچے دانی کا یا کوئی اور رسولی کا مسئلہ ہو، تو اس میں بھی ان کے لیے مباشرت جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ خواتین میں جن کو بواسیر کی شکایت ہوتی ہے ان میں بھی مباشرت جو ہے وہ ایک تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ ان ساری کنڈیشنز کو ہمیں ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے، آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی خواتین کے لیے سائیکلوجیکل ٹراما کے برعکس ہوتا ہے سیکس کسی بھی وجوہات سے، تو ان کو بھی ہمیں سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ.